नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। स्टेज एक्टर आफरीन खान पर उसके शौहर अदील भट्टी का जुल्माना तशद्दुद और कत्ल की धमकियां। आइए देखते हैं आफरीन की ये वीडियो जिस पे वो अपनी तफसीलात बयान कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफरीन खान और ये वीडियो रिकॉर्ड बहुत मुश्किल से हिम्मत करके मैं ये रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ बहुत ज़्यादती की गई है। मैंने एक शख्स से शादी की थी जिसका नाम है अदील भट्टी, जो कि पिंडी से ताल्लुक़ रखता है, गुलरेज में रहता है, गली नंबर 6 में, मकान नंबर 224 में। अदील सफदर भट्टी नाम है लड़के का। ये आई मेरा ड्रामा देखने के लिए, मुझसे प्यार हो गया, हमारी शादी हो गई। शादी के बाद, शादी से पहले बहुत अच्छे थे, शादी के बाद भी इन्होंने कुछ महसूस नहीं करवाया। 15 जनवरी 2020 को मेरी मम्मा का इंतकाल हुआ। मेरी वालदा के इंतकाल के बाद 1 हफ्ते बाद इन्होंने मुझे बोला कि पिंडी आ जाओ, वहाँ पर हम रहते हैं, तुम्हारा माइंड चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। मैं अपने घर वालों को लेकर वहाँ पर चली गई। मेरे घर में मेरा भाई है, मेरी भाभी है, एक मेरी छोटी बेटी है और एक मेरी भांजी है। हम वहाँ पर चले गए। वहाँ पर इनकी और मेरी घूमते फिरते किसी बात पे थोड़ी सी बहस हुई। इन्होंने मुझे अपने घर ले गए, वहाँ ले जाके इन्होंने मुझे बंद कर दिया और मुझे वहाँ पर 25 दिन रखा और मुझे बहुत ज़्यादा मारा, मेरे पर तशद्दुद किया, जुल्म किया, ज़बरदस्ती मुझे शराब पिलाई, मेरे वीडियो बयान रिकॉर्ड करते रहे और मुझे वीडियो बयान में कहते रहे कि तुम बोलो कि तुम अपने भाई को छोड़ दो, तुम मेरे भाई को मार दो, मैं नहीं जानती अपने भाई को। मुझे कहते मैं तुम्हें अकेला रखना चाहता हूँ, तुम अपने घर वालों को छोड़ दो, अपने काम को छोड़ दो। रोज़ मार खानी, रोज़ शराब पीनी। 25 दिन के बाद इनकी मेरी बात हुई कि मुझे ड्रामा करना है, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी मतलब मुझे ड्रामा करने दो। इन्होंने कहा ठीक है। वहाँ पर ड्रामा करने के लिए हम गुजरांवाला चले गए। गुजरांवाला में मैंने ड्रामा किया 3 दिन, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। ड्रामा करके मैं जब ड्रामे से बाहर निकली तो रोज़ मेरे से गाड़ी में इन्होंने लड़ाई करनी कि तुमने इसको क्यों बुलाया, तुमने इससे क्यों बात की, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे। हफ्ते की रात थी, मुझे कहते कि तुम अब कल चलो ना पिंडी, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं डर गई। मैंने जो है घर जाकर, ये सोया हुआ था, मैं चुप करके अपने घर वालों को लेके घर से भाग गई। घर से भाग गई, नंबर मेरा ऑन था, मुझसे ये बात करते रहे, बात करके मुझे कहते रहे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, ज़्यादती की है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद हालात बहुत ख़राब हो गए क्योंकि कामकाज भी बंद हो गया था। इनकी मेरी सुलह हो गई। पूरे कोरोना के महीनों में कोई हमारी लड़ाई नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ, हम खुश रहते रहे साथ। उसके बाद 14 मुहर्रम से हमारा ड्रामा शुरू हुआ। इन्होंने बोला तुम्हारा शौक़ है काम करना, तुम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन्होंने बोला ड्रामा कर लो। फैसलाबाद मैंने ड्रामा किया। फैसलाबाद ड्रामा कर रही थी, इन्होंने बोला, अदील भट्टी ने बोला कि आप पिंडी ड्रामा करो, मेरे कुछ काम है वो क्लियर हो जाएं। मैं पिंडी ड्रामा करने के लिए गई तो पिंडी में जुम्मा, हफ्ता, इतवार 2-2 शो थे। वो शो हमारे गुजरते गए। असद भट्ट प्रोड्यूसर का ड्रामा था, सिरोज थिएटर नया खुला सदर में, वहाँ पर मेरा ड्रामा था। मैं ड्रामा कर रही थी कि इतवार का ड्रामा ख़त्म करके रात को घर आई हूँ। वहाँ पर इन्होंने मुझे बहरिया टाउन में किसी कोठी में रखा हुआ था, खुशपाश। इन्होंने मुझे रात को कोई बात महसूस नहीं करवाई। इन्होंने मुझे वहाँ पर रात को बोला हम सुबह एक सालगिरह पे जाएंगे, मेरे भाई की सालगिरह करेंगे। हमें ये गाड़ी में बिठा के सबको तैयार करवा के ले गए। रास्ते में हमारी गाड़ी में कुछ बंदे बैठ गए, मैंने समझा कि वो चोर हैं। उन्होंने हमें पिस्टल लगा दिया और इनके घर के बाहर ले गए। जब इनके घर के बाहर लेके गए तो अदील कहते कि ये पिस्टल मुझे दे दो, यही तो मैं चाहता था, जो मैं चाहता था वो मैंने कर लिया।
وہ پسٹل جو ہے انہوں نے عدیل نے ان بندوں سے پسٹل لے لیا اور گھر پہ لے آئے. گھر پر لا کر ایک کمرے میں مجھے بھی مارا, میرے بھائی کو اتنا مارا, شام 7 بجے مارنا شروع ہوئے ہیں اور اگلی صبح دوپہر 2 بجے تک میرے بھائی کو مارتے رہے ہیں. ویڈیو بیان ریکارڈ کرتے رہے ہیں اس میں مار کے کہ بولو تمہاری بہن ٹھیک نہیں ہے, بولو تمہاری بہن ایسی ہے, بولو تمہاری بہن تم اسے نہیں جانتے, تم اپنی بہن کو چھوڑ دو, تم سب لوگ چلے جاؤ, میں تم لوگوں کو رہا کر دوں گا مگر اس کو یہیں رہنے دو, اس کے پیچھے کبھی نہیں آنا. ادھر سے میری بھابھی کے ساتھ جس نے 2 دفعہ بدتمیزی کی ہے, زیادتی کی ہے, اس کو مارا ہے. میری 1 سال کی بھانجی ہے, میری جان ہے, وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے جنت خان. اس نے میری بیٹی جنت خان جو میری بھانجی ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مارے, اسے اٹھا کے بیڈ کے اوپر مارا. اس کے بعد میری بیٹی ہے خوشی خان جو اب 5 سال کی ہو گئی ہے, اسے مارا. وہ اس قدر ڈری ہوئی ہے اس شخص سے کہ وہ کہتی کہ بابا کا نام بھی نہ لو. اتنا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وہاں پر ظلم کیا, اس رات اتنا ظلم کیا کہ میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتی. وہاں پر ان کی امی نے میری جان بچائی. ان کی امی شگفتہ ناز نام ہے ان کا, انہوں نے میری جان بچائی. انہوں نے کہا کہ تم یہ طلاق نامے پہ دستخط اور انگوٹھے لگا دو, تمہاری جان چھٹ جائے گی, تم چلی جانا. میں نے اس کے اوپر دستخط کیے, انگوٹھے لگائے, ان کے پاؤں پڑی, معافیا مانگی. انہوں نے ساری رات مجھ سے اپنے پاؤں چٹوائے. عدیل نے مجھ سے میرے بھائی سے اپنے پاؤں چٹوائے اور مار کے بولا بلاؤ کس کو بلانا ہے, کون ہے تمہارے پیچھے آنے والا. تمہارے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے, مجھے تو انتظار تھا تمہاری ماں کے مرنے کا. تمہاری ماں مری ہے تو ہی تو میں نے یہ کیا ہے سب, نہ باپ ہے تمہارا, نہ ماں ہے, نہ کوئی اور پیچھے آنے والا ہے. کیا کرنا ہے اب تم نے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی, مینٹلی ٹارچر کیا, بچوں کے ساتھ بھی بہت ظلم زیادتی کی. انہوں نے بھی دستخط کیے, انگوٹھے لگائے. اس کے بعد اگلی شام کو ان کی امی نے مجھے وہاں سے روانہ کر دیا گاڑی میں بٹھا کے. کریم گاڑی بک کی, ہم گھر آ گئے. ساری رستے میرا فون آن رہا, مجھے کہتے فون پہ میرے ساتھ رہنا. گھر میں آنے کے بعد بھی فون پہ رہے. میں نے بولا عدیل میں نے ڈرامہ کرنا ہے, میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتی ہوں کیونکہ میرے گھر کے اخراجات بھی ہیں. ان کا کر لو. گجرانوالا میں نے ڈرامہ کیا امتیاز شاہ جی کا, جو کہ گجرانوالا میں کیپری تھیٹر میں ڈرامہ لگایا ہوا ہے. میں وہاں پر ڈرامہ کر رہی تھی, 24 گھنٹے فون کے اوپر رہنا, کل لڑائی جھگڑا دھمکی. میں نے ان کو بولا کہ میں نے بات نہیں کرنی. مجھے کہتے ہیں اگر تم نے بات نہیں کرنی تو میں تمہیں جان سے گولی مار دوں گا, تمہارے گھر والوں کو بھی مار دوں گا. بے شک کہتے ہیں میری ریکارڈنگ کر لو, بے شک کہتے ہیں جس کو مرضی جا کے بتا دو. اب میں اور میرے بچے ہم لوگ گھر سے بھاگے ہوئے ہیں. میرے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے, میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. میں بہت پریشان ہوں. میری والدہ کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. ہمارے سر پر کوئی بھی بڑا نہیں ہے جس سے ہم مدد مانگ سکیں. آخرکار ہم لوگ حکومت سے اپیل کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ ان جیسے درندوں کو پکڑا جائے. اور میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں. انہوں نے زبردستی اسٹامپ پیپر لکھوائے ہیں, زبردستی انہوں نے مار کے چیک خالی چیک جو ہیں وہ سائن کروائے ہیں. بجلی کا کرنٹ ہوتا ہے جو پولیس کے پاس, انہوں نے گریز ٹاؤن کے پولیس کے بندے بھی بلائے تھے. ان کے پاس اتنا سا کوئی تھا وائرلیس کے جیسا جو کرنٹ لگاتا ہے. انہوں نے میرے بھائی کو اس سے کرنٹ بھی لگائے. عدیل بھٹی نے کرنٹ بھی لگائے اس سے, ٹھیک ہے, اور دستخط کروائے اسٹامپ پہ. اور کہتے ہیں کہ تم اب جاؤ گی اگر میرے ساتھ نہیں رکھو گی, بات نہیں کرو گی, تو میں اس اسٹامپ کے اوپر 2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ لکھ کے تو تمہارے اوپر پیسے چڑھا دوں گا. میری حالت اس طرح کی نہیں تھی. اس بندے نے مجھے ذہنی ٹینشن دے کے, دھمکیاں دے کے, ڈرا کے ہمیں پاگل کر دیا ہے. ہم بہت پریشان ہیں, ہماری مدد کریں. اب میں یہ نیوز والوں کو سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے اس نیوز کو, اس میسج کو چلائیں, ساری دنیا تک پہنچائیں, تاکہ یہ جو ظلم عورتوں کے ساتھ بندوں نے شروع کیا ہوا ہے
اس بندے کو پکڑا جائے اور اس کے ساتھ سخت سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ اس نے میرے 1 سال کی بچی جو ہے جنت خان، اس کے ساتھ بہت زیادتی کی، اس کو مارا ہے بہت زیادہ۔ میری 5 سال کی بیٹی، اس نے اس کو بھی بہت مارا ہے، اور اس کا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں ہے، اس کے گھر والے بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ ابھی میرے پاس اس کے ریکارڈنگز، اس کے میسیج، اس کے تصویریں، ہر چیز میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہمیں سب سے پہلے تحفظ دیا جائے، کیونکہ اس کے ایسے بہت سے لنکس ہیں، دوست ہیں، لنکس ہیں، جن کو نہیں پتا کہ یہ میرے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے، یہ ان کو میرے پیچھے چڑھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے دھمکیاں دیتا ہے، گھر سے اٹھوا لوں گا، میں گھر سے بے گھر ہو کے 2 بیٹیاں لے کے پھر رہی ہوں، سڑکوں پر رل رہی ہوں، میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، پاس پیسے نہیں ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میری گاڑی تھی وہ بھی بک گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کریں، آپ سے میں درخواست کرتی ہوں، ہاتھ جوڑتی ہوں آپ لوگوں کے آگے، اس بندے کے پاؤں پڑی ہوں، کوئی صلہ نہیں ملا، آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔